السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ حاضر ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بریکنگ نیوز ہے پاکستان سے، جہاں وزیر اعظم عمران خان نے اپنی مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو برطرف کر دیا ہے اور ان کی جگہ سینیٹر شبلی فراز کو وزیر اطلاعات و نشریات مقرر کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے سابق لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ کو اپنا مشیر اطلاعات بھی مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ اس سے قبل DGISPR بھی رہ چکے ہیں۔ ان کو فوج میں اطلاعات کے معاملات کا کافی تجربہ ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے بارے میں وزیر اعظم کو اطلاعات ملی تھی کہ انہوں نے کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے 10% کمیشن مانگا ہے اور یہ کمیشن کروڑوں میں تھا، جس کی شکایت وزیر اعظم تک پہنچی۔ اندرون خانہ ایک انکوائری بٹھائی گئی اور اس کے بعد جب ان پر کمیشن لینے کے الزامات ثابت ہوئے تو ان کو ان کی نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ ویسے بھی اب فردوس عاشق اعوان کی بطور مشیر اطلاعات حکومت کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ حکومت نے ان سے اپوزیشن کو گالیاں دلوانے کا جو کام تھا، جو لینا تھا وہ لے لیا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں۔ شبلی فراز کی کیبنٹ میں آمد کے بعد اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اب حکومت شرافت کی سیاست کو ترجیح دے گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فردوس عاشق اعوان ایک ڈاکٹر اور ایک خاتون ہونے کے باوجود کس قسم کی بازاری زبان استعمال کرتی تھی، خاص طور پر اپوزیشن کی خواتین اور مرد رہنماؤں کے بارے میں۔ اس سے پہلے وہ جنرل مشرف کے دور میں ان کی ساتھی رہیں، پھر اس کے بعد یہ آصف علی زرداری کی ترجمان رہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہرزہ سرائی کرتی تھیں۔ اب کیونکہ ان کی نوکری ختم ہو گئی ہے تو کوئی اس بات میں حیرانگی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک ہفتے بعد 10 دن بعد وہ وزیر اعظم عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں ہرزہ سرائی کریں یا گل افشانی کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم باجوہ کو مشیر بنانا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب آرمی کی اپنی سے بھی ہونی چاہیے وزیر اعظم کے یا ان کی کابینہ کے معاملات میں۔ یہ ایک طرح سے کنسیڈ کرنا ہے اپنے اطلاعات کے معاملات، کیونکہ اب DGISPR سیاسی بیانات نہیں دیتے، لیکن اب فوج کا ایک نمائندہ ہماری کیبنٹ کا حصہ بھی ہوگا۔ اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو بھارت کنٹرول لائن پر جس صورتحال پیدا کیے ہوئے جس قسم کی صورتحال، اس کا پاکستان کے سیاسی جو مشیران تھے یا وزیر تھے وہ اس کا بھرپور طور پر جواب نہیں دے پا رہے تھے، شاید اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ شبلی فراز کے بارے میں جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ معروف شاعر احمد فراز کے صاحبزادے، ان کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے کوہاٹ سے ہے، اور یہ انتہائی تعلیم یافتہ، سلجھی ہوئی بات کرنے والے انتہائی ڈیسنٹ انسان ہے۔ کافی عرصے سے یہ سینٹ آف پاکستان کے رکن ہیں، سینٹ میں یہ حکمران جماعت کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، لیڈر آف دی ہاؤس جسے کہتے ہیں، لیکن بڑے عرصے سے یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ ان کو وزارت کا قلمدان دینا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ ان کی وزارت میں انڈکشن کے بعد تحریک انصاف کے دیرینہ کارکنوں کو یقیناً بہت زیادہ خوشی ہوئی ہوگی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی جو غیر منتخب مشیر ہیں اس وقت کیبنٹ میں، جس کے حوالے سے سپریم کورٹ بھی اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر چکی ہے، ان کی باری کب آتی ہے۔ اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ اب فردوس عاشق اعوان کس سیاسی جماعت، کن سیاسی بیساکھیوں کا سہارا لیتی ہیں، اور اگلا ٹارگٹ اب ان کی کون سی سیاسی جماعت اور کون سی شخصیت ہوگی۔ اب وہ کون سے انکشافات کریں گی موجودہ حکومت کے بارے میں، جس کے وہ دن رات گن گاتی تھیں، گیت گاتی تھیں، اور اپنے مخالفین کو کوئی بھی ایسی بات کرنے سے دریغ نہیں کرتی تھی جس کا ان کو بطور خاتون اور ایک ڈاکٹر زیب نہیں دیتا تھا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت،
خدا حافظ.